کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی تلاش تھی۔ بہت سے اپر کلاس اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار امیدوار یہ جاب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کوئی بھی امیدوار یہ جاب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ انٹرویوز پینل میں خود کمپنی کا آنر بھی موجود تھا، اور جب پینل کے باقی تمام ممبران اپنے سوالات کمپلیٹ کر لیتے تو کمپنی آنر ہر امیدوار کے انٹرویو کے اینڈ میں ایک سوال ضرور پوچھتا تھا، اور وہ سوال یہ ہوتا تھا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے جو اسے اس پوسٹ کے قابل بناتی ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ ایک اچھا مینیجر پروفیشنل ہوتا ہے، کسی امیدوار کا جواب ہوتا کہ ایک مینیجر وقت کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ خود وقت کی پابندی کرے گا تو باقی سٹاف بھی کرے گا۔ کوئی کہتا کہ اسے اسکلڈ ہونا چاہیے، اور بالکل اسی طرح سے بہت سارے کینڈیڈیٹس انٹرویو کے لیے آئے، اور کسی نے اچھے مینیجر کی تعریف میں تجربہ کاری، ذمہ داری، کسی نے ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتایا۔ لیکن کمپنی آنر ان میں سے کسی جواب پر بھی سیٹسفائی نہیں ہوا، اور ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کے لیے کہہ دیتا۔ پینل کے سبھی ممبرز یہ انٹرویو کر کر کے تنگ آ چکے تھے، اور وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی آنر کے نزدیک ایسی کون سی خاص بات ہے جو ایک اچھے مینیجر میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کئی بار خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی آنر سے جاننے کی کوشش کی، لیکن کمپنی آنر نے اپنا مطلوبہ جواب کسی کو بھی نہ بتاتے ہوئے انٹرویوز جاری رکھنے کا آرڈر دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت ہی سادہ سا دیہاتی عام حلیے والا نوجوان جو انتہائی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا، انٹرویو دینے کے لیے آیا۔ جیسے ہی یہ نوجوان ویٹنگ روم میں داخل ہوا، باقی تمام کینڈیڈیٹس اس کی طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ اس حلیے میں اتنی بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ نوجوان کسی سے گفتگو نہیں کرتا اور اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی اسے انٹرویو کے لیے اندر بلایا جاتا ہے، وہ اس روم میں داخل ہوتا ہے، اور سب پینل ممبرز طنزیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ اتنے اپر کلاس اور اپ ٹو ڈیٹ ہائی کوالیفائڈ لوگ یہ انٹرویو کلیئر نہیں کر پائے تو یہ دیہاتی دیسی سا نوجوان کیسے انٹرویو پاس کرے گا، یہ کیسے سلیکٹ ہو سکتا ہے، اور تو اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کمپنی آنر کے اس سوال کا جواب معلوم ہو جو باقی تمام کینڈیڈیٹس کی ناکامی کی وجہ بن چکا ہے۔ اب نوجوان سے سوال پوچھے جاتے ہیں، اور وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور پھر آخر میں کمپنی آنر اپنا سوال پوچھتا ہے، جینٹل مین، یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بیسٹ کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ نوجوان سوال سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور اپنا سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر کمپنی آنر کی طرف دیکھ کر پورے کانفیڈنس اور ہلکی سی اسمائل کے ساتھ جواب دیا، سر، ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جس کے ہوتے ہوئے کمپنی آنر صرف اور صرف نام کا آنر ہو۔ سب پینل ممبرز اس نوجوان کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے، اور وہ نوجوان اپنی بات میں وقفہ دیے بغیر کہتا ہے کہ اچھا مینیجر کمپنی کے تمام معاملات کو کمپنی آنر سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے۔ یہ عجیب و غریب جواب پینل کے سبھی ممبرز کو پسند نہیں آیا، اور وہ اس نوجوان کو اس کے اوور کانفیڈنٹ آنسر پر واٹ نون سینس، شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے الفاظ و کلمات کی ایک بوچھاڑ کرنے لگے۔ لیکن اس جواب پر کمپنی آنر نے پینل ممبرز کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کے لیے کہا۔ پھر نوجوان کی طرف اسمائل کرتے ہوئے مخاطب ہو کر کہا، یور آنسر از ایبسلیوٹلی رائٹ، بٹ آپ نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ پینل ممبرز حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نوجوان نے پھر سے بھرپور کانفیڈنس اور اسمائل کے ساتھ جواب دیا، سر، میں نے یہ اپنے محترم والدین اور اپنے پیارے گھر سے سیکھا ہے۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جب باقی تمام پینل ممبرز بھی اس نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری تمام ممبرز کی طرف دیکھتے ہوئے اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، اور کہا کہ ہم بہن بھائیوں نے بچپن سے اپنے والد محترم کو اپنے گھر کے آنر کا درجہ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ وہ کمپنی کے آنر تھے، اور کمپنی یعنی گھر، اس لحاظ سے پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری ان کی تھی۔
لیکن اب اس کمپنی کو چلانا کس مینیجر کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں رکھنے ہیں؟ کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا؟ دھلے ہوئے کپڑے استری کون کرے گا؟ استری کے بعد انہیں کہاں لٹکانا ہے؟ کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں؟ کس کی کتابیں کہاں سیٹ کی؟ سب کا فیوریٹ کھانا بنانا، کھانا بنانے کے بعد سامنے رکھنا، کھانا کھلانا اور پھر سارے برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ پورے گھر کی صفائی، جھاڑ پونچھ، فرش اور دیواریں، فرنیچر صاف رکھنا، رات کو سب کو سلانا اور پھر یہی نہیں، سب سے پہلے صبح جاگنا اور جاگ کر سب کو جگانا، سب کو ایک ایک کر کے ناشتہ کروا کے اسکول کے لیے ریڈی کرنا، کپڑے سلائی کر کے دینا، اگر کہیں سے پھٹ گئے ہیں تو پیبند لگانا، بٹن ٹوٹ جائے تو فوراً ٹانکا لگانا، گھر میں کوئی تہوار، شادی، سیر سپاٹے، رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے تیاری کرنا، پیکنگ کرنا، درجن مہمانوں کی آمد پر کھانا تیار کرنا، ہم بیمار ہو جائیں تو پرہیزی کھانا، دوائی اور بخار میں ہمارے ماتھے پر ٹھنڈے رومال کی پٹیاں رکھنا، ہمارے سر میں تیل ڈالنا، بال سلجھانا، یہاں تک کہ اگر سر میں جوئیں ہو جائیں تو وہ بھی نکالنا، کبھی کھیر، کبھی حلوہ، کبھی گجریلا، کبھی چائنیز، کبھی کھچڑی، کبھی زردہ، کبھی ابلے ہوئے انڈے، کبھی شربت اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ ان تمام امور کو میری امی نے مینیج کیا، ان کی پوسٹ گھر میں ایک شاندار مینیجر کی رہی۔ کبھی کبھار غلطی سے ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ ہماری فلاں چیز کہاں ہے تو ان کا جواب یہی ہوتا کہ بیٹا اپنی امی سے پوچھ لو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ خود والد محترم کی چیزیں، ان کا وائلٹ، کپڑے، جوتے، رومال، آفس کی فائلز سب کہاں رکھی ہیں، امی کی مینجمنٹ میں ہوتا تھا۔ اور یہ سب دیکھ کر ہم کبھی کبھی اپنے والد محترم سے کہا کرتے تھے، ابو جی آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں، آپ سے کہیں زیادہ تو امی جان گھر کے بارے میں جانتی ہیں۔ اور ابو جان بھی ایک خوبصورت اسمائل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ اس گھر کی بہترین مینیجر ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی بات کی بھی فکر نہیں ہوتی، اسی لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں۔ بس اسی لیے سر میرے نزدیک اچھے مینیجر کی بیسٹ کوالٹی یہی ہے۔ کمپنی آنر نے پراؤڈلی اس نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب کو اس نوجوان کا جواب برا لگا تھا، لیکن اب جب کہ اس نوجوان نے اپنے جواب کی تشریح کر دی ہے تو آئی ہوپ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ، تجربہ اور ٹھوس نظریہ سب شامل ہیں، اور مجھے بھی بالکل ایسا ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک ہوں اور مجھے فکر نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے کمپنی آنر نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہونے پر مبارکباد دی اور پینل میں موجود تمام ممبرز نے نوجوان کے لیے تعریف میں تالیاں بجائیں۔ اس کہانی کے ذریعے آپ سب کو 3 پہلو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گھر سب سے پہلی بہترین درسگاہ اور والدہ سب سے بہترین استاد ہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ حلیہ دیکھ کر کسی کی عقل کا اندازہ مت لگائیں، اسے بولنے کا موقع دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہو۔ تیسرا پہلو یہ کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے کتابی باتوں اور رٹی رٹائی باتوں کا سہارا لینے کے بجائے سادہ الفاظ، علم، تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی سوچ سے کام لیا جائے، اس سے زیادہ جلدی کامیابی حاصل ہوگی۔